بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زاویہ آفیشیل۔ سال 2026 اور 2 دن بعد آنے والا 14 اگست اس وطن کی 79ویں اینیورسری ہے، یوم آزادی کی۔ لیکن اگر ملک کے صوبوں میں، اس کے شہروں کے گلی کوچوں میں لوگوں کے حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو جگہ جگہ زخموں سے لہو رس رہا ہے۔ آواز دے رہا تھا کوئی مجھ کو خواب میں، لیکن خبر نہیں کہ بلایا گیا کہاں۔ ان 2 لائنز پر نظر پڑتے ہی مجھے کراچی کا میر رضا علی یاد آ گیا، جو ایک دن اچانک شام کو پیرنٹس کو کچھ زیادہ تفصیل بتائے بغیر گھر سے نکلتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا، اور پھر اس حال میں اس کی لاش ملتی ہے کہ اسے بہت ہی بے دردی کے ساتھ، بہت ہی سفاکی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا گیا، جس کو پولیس نے خودکشی کا رنگ دیا اور والدین کو یہ کہہ کر خاموش کرانے کی کوشش کی کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، 20 کراس کرتے ہیں، 25 کراس کرتے ہیں، پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ناؤ ہی از میچور، اور ہر بات پر اس سے نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن بہرحال ابھی امیچورٹی موجود ہوتی ہے معاملات کے اندر، خاص طور پر ابھی بچے ہمارے اتنے میچور نہیں ہوئے ہوتے، تو پیرنٹس کو اتنا پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں پتہ کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کے کس کے ساتھ مالی معاملات چل رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی قرض کا معاملہ چل رہا ہے، اس کا کیس قانونی نقطہ نظر سے بہت زیادہ نیگلیجنس کا شکار ہے، بہت زیادہ خامیاں ہیں جن کی نشاندہی کر رہے ہیں ان کے وکیل۔ لیکن کیوں نہ اس سے پہلے کہ احتیاط کے مختلف پہلوؤں کی بات کی جائے کہ جن پر عمل کر کے بچے، نوجوان، ان کے والدین، اہل خانہ اس اذیت سے بچ سکیں۔ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، پیرنٹس بہرحال اپنا ایک زندگی کا تجربہ رکھتے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیرنٹس میں اور بچے کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، وہ ہر بات شیئر نہیں کر رہے ہوتے۔ پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ باہر کے حالات اور معاملات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں اور پیرنٹس کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ کم ہونا چاہیے۔ بچوں کو ہر بات، خاص طور پر اپنی لوکیشن ضرور شیئر کر دینی چاہیے پیرنٹس کے ساتھ۔ اگر وہ جلدی میں نکل بھی گئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ راستے میں اپنے پیرنٹس کو واٹس ایپ پر اپنی لوکیشن شیئر کر دیں کہ وہ کہاں ہیں، کون سے راستے پر ہیں، کس طرف گامزن ہیں، اور تھوڑا سا انہیں کلیو دے دیں کہ اگر وہ جب نوٹس کریں کہ وہ آپ لیٹ ہو رہے ہو تو وہ آپ کے پیچھے آ سکیں، چیک کر سکیں کہ سب ٹھیک ہے۔ جب بچے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں، ترقی کر رہے ہوں، اپنی زندگی بنا رہے ہوں، تو تب بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ جتنے بھی میچور ہو گئے ہیں، لیکن انہیں ساتھ ساتھ یاد دہانی کرواتے رہیے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار سے مدد اور حفاظت مانگتے رہیں۔ جب بھی گھر سے قدم باہر نکالیں، اپنا حفاظتی حصار کریں، دعائیں لے کر نکلیں، اپنی عبادات کی پابندی کریں، اپنے سونے جاگنے، کھانے پینے کے اوقات ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ بچے جو کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں، جیسے فوڈ کا کام کرنے والے اکثر بچے رات کو لیٹ نائٹ گھروں کو آتے ہیں، جیسے کہ اس بچے کا بھی معمول تھا، تو ان کو بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے لیکچر ذرا لائٹر موڈ میں ضرور دیتے رہیں، بالکل چھوڑ مت دیں کہ بس اب وہ بہت میچور ہو گیا ہے اور اسے سب پتہ ہے۔ یاد دہانی ضرور کرواتے رہیے کہ اپنے ورکنگ پلیس پہ بھی وہ جب عبادت کا وقت ہے تو اس کے لیے ٹائم نکالے، مسنون دعاؤں اور اذکار کا معمول جو ہے وہ ضرور اس کا ٹائم رکھے۔ جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں نا اللہ سے، تو ہمارے خوابوں میں بھی ہمیں اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ آگے کوئی ایسا موڑ آنے والا ہے، تو ہمیں الرٹ کر دیا جاتا ہے۔ صدقات دیتے رہنے سے راستے کی بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدلتی ہیں۔ بچوں کو ضرور یاد کروائیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن میں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں، پھر اس کو ڈبل کرنے کے چکر میں کہیں بہت دور، اتنا دور نہ نکل جائیں جہاں سے واپسی ہی ممکن نہ ہو، جو کہ میر رضا علی کے ساتھ ہوا۔ بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔